کہ انسان جب اس کو پڑھ رہا ہے تو آپ کی اندر بھی وہی کیفیت ہے، کیونکہ آپ شاہی کلام پڑھ رہے ہیں، شاہی کلام پڑھ رہے ہیں، معمولی نہیں۔ اس کی مثال حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت دیتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ ہو، اس کے پاس ایک خط آیا، جیسے اس کے پاس خط آیا اس نے پڑھنے والے کاتب سے کہا لو یہ خط پڑھو، بڑے دربار میں کہا خط کو پڑھو، اس نے خط کو کھولا۔ اب بتاؤ خط کس طرح پڑھے گا؟ ہبڑ دبڑ سے پڑھے گا؟ نہیں، اس کی تو حالت بری ہوگی۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھول کے بیٹھا ہے اور تو الفاظ تول کے الفاظ پڑھے گا، صاف صاف پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا۔ اس کو ایک تو ایک الفاظ اگر ٹیڑھے میڑھے پڑھے تو بادشاہ پکڑے گا یہ کیا پڑھ دیا، اور پھر اس کو سمجھ کے نہ پڑھا تو بادشاہ اگر پوچھ لیا ایک پیرا پڑھنے کے بعد ہاں کیا سمجھے، تو بغیر سمجھے پڑھا تو کان کھینچیں گے۔ ٹھیک، اب وہ بالکل ایسے جچے تلے الفاظ عمدگی کے ساتھ پڑھے گا اور پوری سمجھ کے پڑھے گا اس کے معانی کو، اس کا مطلب کیا ہے بھائی، بادشاہ پوچھ بھی سکتا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھے گا، ایسا اظہار کرے گا اپنے ظاہری وجود سے کہ اے بادشاہ سلامت، اس میں جو احکامات لکھے ہیں میں اس کا سب سے پہلے تابعدار ہوں۔ پڑھتے ہوئے سر بھی لائے گا، بالکل بس میں پورا تابعدار ہوں اس کو جو کہہ رہا ہے، یہ ہوگا نا۔ بس یہ سمجھو، یہ قرآن کریم جب پڑھنے لگو تو سمجھو اللہ نے تمہیں خط دے دیا کہ پڑھو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو اس کو پڑھنے کا عالم کیا ہوگا۔ تلاوت کرتے وقت ہم تلاوت کرنے لگے تو یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں وہ شاہی فرمان دے دیا کہ ذرا پڑھ کے سناؤ، اب اللہ سامنے ہمارے اور ہم اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اب بتاؤ آپ کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے دنیا کے ایک معمولی بادشاہ کے سامنے پڑھنے والا اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی عمدہ کرے گا، اس کی معانی کو بھی سمجھ کے چلے گا اور اندر بھی وہ جذبہ ظاہر کرے گا کہ میں اس کا مطیع ہوں، جو حکم مل رہا ہے میں بالکل اس پہ عمل کو تیار ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کی جب تلاوت ہو یا آسمانی کتاب کی جب تلاوت ہو تو تلاوت کرنے والا اسی تصور کے ساتھ جب تلاوت کرے گا کہ اللہ نے یہ شاہی فرمان میرے ہاتھ میں دے دیا، اب میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ سامنے مجھے سن رہے ہیں، تو پڑھنے میں کیفیت و حالت کیا ہوگی؟ کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی الفاظ کی ادائیگی عمدہ ہو، اس کے معنی کی سمجھ ہو، اور تیسرا حق یہ ہے اس کا حق اصلی یعنی اس تقاضے پر عمل ہو۔ جس طریقے سے شاہی فرمان جب انسان کے سامنے ہوتا ہے تو جس احتیاط کے ساتھ وہ اس کو پڑھتا ہے، اس سے بڑھ کر احتیاط اس کلام کی تلاوت کی ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شاہی فرمان ہمیں دے دیا ہے اور کہا کہ میرے سامنے تم اس کو پڑھو، تو جس کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سامنے ہے اور میں اس کے سامنے اس کا فرمان پڑھتا ہوں، تو الفاظ میں بھی عمدگی اختیار کرے گا، تجوید اور تحسین کا بھی خیال کرے گا، اس کے معنی کی سمجھ بھی اس کو حاصل ہوگی، سمجھ کر آگے چلے گا، اور پھر تیسرا اس کے تقاضے پر بھی عمل کرے گا۔ تو ظاہری جو حق ہے تلاوت کا وہ بھی ادا کرے گا، اس کا باطنی حق یہ کہ اس کے معنی کی سمجھ وہ بھی ادا کرے گا، اور پھر تیسرا جو حق اصلی یعنی اس کے تقاضے پر جو عمل ہے اس عمل کو بھی کرے گا۔ جب یہ تینوں کی تینوں جو حقوق پورے کرے گا اس کو کہتے ہیں حق تلاوت ہی، کہ اس نے تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہود کے وہ لوگ کہ جو اہل ایمان تھے، ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، جس میں جو ہے حضرت جو ان کے جو بڑے راہب تھے اور اپنے وقت کے تورات کے بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام تھے، ان کے ساتھی اسد تھے، اسید تھے، تو یہ ان کے ساتھی، ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ کی ہے۔ انہوں نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، یعنی تورات جو اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ تھی، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، اس کے الفاظ بھی عمدگی سے تلاوت کیے، اس کی معنی کو بھی سمجھا اور اس کے تقاضے پر عمل بھی کیا۔ جب عمل کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے سارے یہود اگر وہ حق کا تلاوت ہی کرتے، تلاوت کا حق ادا کرتے، تورات کی تلاوت کا حق ادا کرتے، تو سب کے سب جو ہے وہ سمجھ لیتے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا، لہذا وہ سرکار دو عالم پر یقیناً ایمان لے آتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے حقہ تلاوتی کا تقاضا پورا نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ چند لوگ جو ہے ایک جماعت مخصوص اس سے اس حقہ تلاوتی کا حق ادا کیا تھا، تو وہ سرکار دو عالم پر ایمان لے آئے۔
اس لیے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی کتاب سے مراد تورات، کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. اور تلاوت کا حق ادا کرنے کی تفصیل میں نے بتا دی. تو اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو اس پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں حقیقت میں جو تورات پہ ایمان رکھتے ہیں. باقی یہود جو تورات پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اگر وہ تورات پر یقینی ایمان اور سچا ایمان رکھتے تو تورات خود یہ کہتی ہے کہ محمد کو آخری نبی مان لو، تو یہ تو اس تقاضے پہ عمل کر کے ایمان لے آتے. اس کا مطلب اولئک یؤمنون بھی کا حق وہ نہیں ادا کر رہے. گویا کہ تلاوت کا حق ظاہری ہو، باطنی ہو، اصلی ہو، تینوں کی تینوں حقوق کو جس نے ادا کیا وہ اس منزل مقصود کو پا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بغوش ہو گیا. وَمَن يَكْفُرْ بھی، اور جس نے اس کا انکار کر دیا، کفر کیا، انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہی لوگ ہیں خسارے والے. نقصان انہوں نے اٹھایا ہے، انہیں حق تلاوتی کا حق ادا نہیں کیا تو ان کے لیے دنیا کے اندر خاسر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسران ہے کہ وہ ایمان کی دور سے مشرف نہ ہوئے، اور آخرت کے اندر خسران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے شکار ہوں گے.